بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے، شیطان کی طرف سے۔ سورۃ القیامہ، قیام کا مطلب ہے، قیامہ قیام سے ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ قیامہ وہ دن جب ہم اپنے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اگر انگلش میں اس کا میننگ دیکھیں گے تو ریسریکشن۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 75 صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 31 صورت ہے، 40 اس میں آیات ہے اور 2 اس میں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ قسم جو ہے اس لیے ہے کیونکہ قیامت ایک بہت عظیم چیز ہے، وہ خود گواہ ہے بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس کی ملامت کرنے والی۔ یعنی یہاں پر نفس اللوامہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نفس جو ملامت کرتا ہے۔ نفس کے جو ہے 3 سٹیجز ہوتے ہیں یا 3 حالات ہوتے ہیں۔ نفس جب تک ہمارے جسم میں ہوتی ہے تب تک ہم کو کسی بھی چیز کا شعور ہوتا ہے، جب نفس چلی جاتی ہے تو پھر ہم کو کسی بھی چیز کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ نفس کے جو 3 حالات یا 3 سٹیجز ہوتے ہیں، پہلا ہوتا ہے نفس امارہ۔ امارہ کا مطلب حکم۔ نفس کیا کرتا ہے؟ ہم کو حکم دیتا ہے یہ کرو وہ کرو۔ یوزلی جو ہے اپنے پرسنل فائدے والی جو چیزیں ہوتی ہے اس کا حکم دیتا ہے، اپنی بڑھائی کا حکم دیتا ہے، تکبر کا حکم دیتا ہے، یا دوسروں کی پرواہ نہ کرنے کا جو ہے حکم دیتا ہے، یا پھر جو اپنے پرسنل فائدہ ہے یا اپنے حق میں جو بات ہے تو اس کا جو ہے کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ یہ فرسٹ سٹیج ہوتا ہے امارہ کا۔ لوامہ کا جو ہے سیکنڈ سٹیج ہوتا ہے نفس لوامہ، ملامت۔ اب وہ کیا ہوتا ہے لوامہ میں؟ جب برا کام ہو جاتا ہے یا پھر بری بات دل میں آتی ہے، ایک بری فیلنگ جو آتی ہے وہ لوامہ، تو ملامت زدہ ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھتے ہیں جس کا ہم اردو میں اکثر دیکھتے ہیں یا روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر بر گیا، یعنی نفس لوامہ جو ہے نہیں ہے، اس کا ایک ضمیر ہوتا ہے۔ جب نفس جو ہے خود غلط کے اوپر کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ نہیں یہ مت کرو، یا پھر ایک بری فیلنگ یا ایک گلٹ جو ہے انسان کو ہر برے کام، ہر برا خیال کے اوپر آتا ہے۔ پھر نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ یعنی اطمینان والا جو نفس ہوتا ہے وہ 3rd سٹیج مطمئنہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ بہت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر بالکل اطمینان میں ہوتا ہے، یعنی ہر چیز میں اطمینان میں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ نفس کے 3 سٹیجز بتائے جا رہے ہیں، امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ کچھ لوگ جو ہے، کچھ لوگوں کی نفس جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتی ہے، امارہ سے لوامہ، لوامہ سے مطمئنہ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نفس امارہ کے سٹیج میں ہی پوری زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں، کچھ جو ہے نفس لوامہ کی سٹیج پہ جو ہے پوری زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نفس مطمئنہ کی سٹیج پر جاتے ہیں اور بہت مطمئن اور پرسکون جو ہے اس دنیا سے جو ہے جاتے ہیں۔ اور جب نفس جو ہے نا یہ مطمئنہ کی سٹیج پر جب جاتا ہے وہ بہت ہی بیوٹیفل سٹیج ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر جو ہے جھک جاتا ہے، اصلاح کی طرف چلا جاتا ہے، برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، بھلائی کے کاموں میں دل لگتا ہے، اچھے کاموں میں جو ہے خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ نا ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔
روزمرہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیے کوئی لوگ رہتے ہیں, کوئی چیز میں جو ہے ان کو خوشی نہیں ہوتی, کوئی چیز میں جو ہے ان کو سکون نہیں ملتا, ہر چیز میں جو ہے ایک بے چین دل ہوتا ہے, بے چین جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ جو ہے اس طرح کے سٹیج میں ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو دیکھیں آپ, دنیا میں کچھ بھی ہو جائے سکون ایک جو ہے طاری رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رہتا ہے, اطمینان رہتا ہے, اور سکون سے جو ہے ان کو کسی چیز کی گھبراہٹ نہیں ہوتی, کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جو ہے نوازتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے, کیونکہ ہر انسان اوپر سے چاہے جو ہے جو کچھ بھی کر رہا ہو, لیکن اندر سے ہر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. اور یہ جو تمیز ہوتی ہے, یہ جو نفس جو ہے ملامت کرتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے. اور جو انسان کیا کرتا ہے, اپنے نفس لوامہ کی بات سنتا ہے اور پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے, تو مطمئنہ کی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ امارہ کے پھر بات میں آتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, برائی میں یا پھر اس چیز میں جو ہے پڑا رہتا ہے. اور یہاں پہ نفس لوامہ کی قسم اس لیے بھی کھائی جا رہی ہے کیونکہ جو انسان یہ ملامت جو ضمیر کرتا ہے یا جو نفس کرتا ہے, اس کی بات سن لیتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ انجام اچھا اس کا ہوتا ہے, اس کے کام اچھے ہوتے ہیں, اور فائنلی وہ جو ہے آخرت میں کامیاب انسان ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی, ایحسب الانسان, کیا سمجھتا ہے انسان, اللن کہ ہرگز نہیں, نجمع عظامہ, ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو. یعنی تم کیا سمجھتے ہو, ہڈی ہو جائیں گے, برا ہو جائیں گے, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں جمع کرے؟ بلا, کیوں نہیں, قادرین, قادر ہیں, علی ان نسویہ, اس بات پر کہ ہم درست کر دے, بنانا اس کی پور کو. یہاں پہ بنانا پور کا مطلب ہوتا ہے فنگر ٹپس. اب آپ دیکھیے, ایک آدمی کے فنگر ٹپس دوسرے آدمی سے ملتی نہیں, ایک آدمی کا چہرہ دوسرے آدمی سے ملتا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے فنگر ٹپس اور فنگر پرنٹس جو ہے وہ بھی ایز اٹ از ہو جائیں گے. وہ بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو اس کے بھی پرفیکشن کے ساتھ, جیسے تم دنیا میں تھے ویسے دوبارہ کھڑا کیے جاؤ گے. تو پھر ہڈیاں جمع کرنا, باڈی وہ کرنا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا بڑی بات ہے. بل یریدو, بلکہ چاہتا ہے, الانسان, انسان, لیفجر, کہ گناہ کرتا رہے, امامہ, اپنے آگے. یہاں پہ یفجر فجر سے ہے, فجر کا مطلب چیرنا, پھاڑنا, چیر کے نکل جانا. تو انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو چیر کر پھاڑ کر نکل جائے اپنے آگے. یعنی جو حدیں بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہو. تقوی, حد میں رہنا ہے. فاجر, حدود کو, اسی سے نا یفجر سے ہی فاجر ہے, وہ حدود کو چیر کر نکلنا ہے. انسان کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے نبیوں کو, قیامت کو کیوں ریجیکٹ کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی پابندی میں جو ہے زندگی نہیں گزارنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے, تم چاہتے ہو اے انسان کہ تم کیا کرے, گناہ کرتے جاؤ اور پھر تم ایسے ہی حدوں کو توڑتے جاؤ. یسألو, پوچھتا ہے وہ, ایان یوم القیامہ, کب ہے قیامت کا دن. یعنی اب جو ہے انسان کیا کرتا ہے, پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کب ہے یہ قیامت کا دن. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, پھر جب چندھیا جائیں گی نگاہیں. چندھیا جانا یعنی بہت زیادہ لائٹ ہے تو روشنی دیکھ نہیں سکتا. دیکھیں انسان, جیسے اگر آپ بہت زیادہ سورج کی روشنی میں یا لائٹ میں گئے ہوں گے تو دیکھ نہیں سکتا, تو اس طرح روشنی دیکھ نہیں پائے گا. اس دن اتنی روشنی ہوگی تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں گے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور بے نور ہو جائے گا چاند. بے نور ہو جائے گا چاند, یعنی اب آپ دیکھیے ایسا ہو جائے گا چاند میں کوئی روشنی ہی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند. سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, یعنی اب آپ دیکھیے سورج, چاند, زمین, تینوں کے بھی جو ہے بارے میں بتایا جا رہا ہے. چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جو ہے ایک ساتھ آ جائیں گے, یعنی جمع کر دیے جائیں گے. اب آپ دیکھیے ارتھ, سن اینڈ مون, یہ تینوں کے بیچ میں کیا ہے, گریویٹیشنل فورسز ہے جو اپنی اپنی جگہ میں جو ہے یہ گھوم رہے ہیں. اب قیامت جب آئے گی یہ سارے گریویٹیشنل فورسز کیا ہو جائیں گے, لوز ہو جائیں گے یا پھر ڈسٹرب ہو جائیں گے. یقول الانسان, کہے گا انسان, یومئذ, اس دن, این المفر, کہاں ہے فرار کی جگہ. انہیں پوچھے گا کوئی ہے, آج میں کہیں بھاگ سکتا ہوں,
کہیں فرار کی جگہ ہے؟ کہیں میں چھپ سکتا ہوں؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اس یوم الحشر سے، یوم القیامہ سے بھاگنے کی یا وہاں سے بچ کے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، تیرے رب کی طرف اس دن ٹھہرنا ہے، یعنی جانا صرف اللہ کے پاس ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، آگاہ کر دیا جائے انسان، یومئذ اس دن، بما قدم وأخر، ساتھ اس کے جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ سب بتا دیں گے تم نے دنیا میں کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا، دنیا کے لیے کیا کیا، تمہارا اعمال نامہ کیا ہے، کیا کیا کر کے آئے ہو، اور پھر مرنے کے بعد بھی تم نے اپنا کیا انتظام کیا تھا، کیا تمہارا صدقہ جاریہ تھا، کیا تمہیں نفع دینے والی چیز تھی، کیا تم نے کوئی جو ہے دعا کرنے والی اولاد چھوڑی، یا کیا دنیا میں تم نے چھوڑا، سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ، بلکہ انسان اپنی ذات پر بصیرہ، دیکھنے والا ہے، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے انسان اپنی ذات پر دیکھنے والا ہے، یعنی اب انسان کے جو ہے پورے گناہ سامنے ہوں گے، جو جو کر کے آیا دنیا میں وہ بھی سامنے ہوگا۔ اگر آپ صرف اپنا انسان کا برین لے لیں اور اگر اس کو جو ہے میموری چپ کی طرح ہو جائے وہ، تو ساری چیزیں جو ہے سامنے ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ، اور اگرچہ ڈالے اپنی معذرتیں، یعنی اب انسان کیا کرے گا، سارے ایکسکیوزز، بہانے، جتنے چیزیں ہو سکتا ہے سامنے رکھے گا، کبھی رشوت سامنے رکھے گا، کبھی ایکسکیوزز سامنے رہے گا، کبھی جو ہے بہانے سامنے رکھے گا۔ لا تحرک، نہ آپ حرکت دیجئے، بھی ساتھ اس کے، لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی کرے ساتھ اس کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کو جلدی جبرائیل علیہ السلام سے پڑھنے کے لیے سیکھتے تھے، تو اس کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی مت کریے، آرام سے کریے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہم پر اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا جمع کرنا اور اس کا جو ہے پڑھوانا یہ اللہ کے اس کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ جو ہے قرآن کو پریزرو کی ہے، اس کی ترتیب، اس کے آیات، یہ سارا ہم انٹروڈکشن ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں کیا ہے، تو پھر یہ سب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں جلدی مت کریے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم پڑھے اس کو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پیروی کرے آپ پڑھنے کی، یعنی تو آپ جو ہے کیا کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریے۔ یہاں پہ فَاتَّبِعْ، اتباع یعنی فالو ہے، یعنی جو پڑھایا جا رہا ہے قرآن کو فالو کریے۔ ہم قرآن کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے سے زیادہ ضروری کیا ہے، پیروی کرنا ہے، فالو کرنا ہے، یہ ضروری جو ہے۔ تو اور فالو کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، تو یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا، یعنی بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیان کا مطلب ہوتا ہے کریکٹ انڈرسٹینڈنگ۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی اس کو صحیح سے نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دل نہ کھول دے کہ اس کو سمجھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بہت ہی طریقے سے سمجھایا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ ہرگز نہیں تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی چیز کو، یعنی دنیا، وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو بعد میں ملنے والی چیز کو، یعنی آخرت۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کی چیزوں کو تو پریفر کرتے ہو، اس کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور تم آخرت کو بھول گئے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اس دن۔ اور اس کے بارے میں جو ہے کئی جگہ آتا ہے کہ جس طرح چاندنی رات کو چاند جتنا کلیئر نظر آتا ہے، اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے مومن انسان جو جنت میں ہوگا وہ دیکھے گا، اور انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد جنت کی تمام نعمتوں کو بھی جو ہے کیا ہو جائے گا، مطلب وہ اس کو کچھ بھی نہیں لگیں گی جنت کی نعمتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیدار جنت کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ بڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم لوگوں کو جو ہے یہ اللہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ وَوُجُوهٌ، اور کچھ چہرے، یومئذ باسرہ،
اس روز بے رونق ہوں گے، یعنی غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، حالات ان کے ایسے ہوں گے، معاملہ ان کا اینڈ ان کو پتہ چل جائے گا تو وہ لوگ غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تظنو سمجھ رہے ہوں گے، ان یفعل بها ساتھ ان کے کیا جائے گا، فاقرہ کمر توڑ برتاؤ، یعنی برا برتاؤ ان کے ساتھ، کمر توڑ برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراق ہرگز نہیں جب پہنچ جائے گی حلق کو، یعنی جب جان، وقیل من راق اور کہہ دیا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا۔ یہاں پہ راق راقی سے ہے، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرنے والے لوگ جو ہے، جب مرنے والے جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، یوزولی دنیا میں ساری دوائیں، میڈیکیشنز، علاج سب کچھ جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، جھاڑ پھونک کرنے لگتا ہے کہ اس کو تو اس بیماری سے بچا لے یا موت سے بچا لے۔ رقیہ جو ہے شرعی طور سے کرے تو جائز ہے، لیکن شرکیہ طور سے کرے تو جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ آپ میں سے میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ رقیہ کورس آپ نے سب کچھ کیا ہے اور یہاں تک آئے ہیں تو شرعیہ اور شرکیہ میں جو ہے آپ لوگوں کو فرق پتہ ہوگا کہ کون سا علاج ہمارے لیے جائز اور کون سا علاج ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح جو ہے ایک جھاڑ پھونک کے سٹیج پر آ جائے گا کہ سب چیز، ہر میڈیکیشن، ہر علاج سے جو ہے تھک جائے گا، یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسرا راق جو ہے رقی سے بھی ہے، یعنی اوپر چڑھنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر چڑھنے والے فرشتے جو ہے آپس میں بولیں گے کہ کون اس کی روح اوپر لے کر جائے گا، جنت والے فرشتے لے کر جائیں گے، جہنم والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور وہ سمجھ لے گا کہ بے شک وہ جدائی کا وقت ہے، یعنی موت کا وقت ہے۔ والتفتی اور جڑ جائے گی یا لپٹ جائے گی، الساق بالساق پنڈلی سے پنڈلی، یعنی مرتے وقت جو ہے جب جان نکلتی ہے تو جو پنڈلی انسان پنڈلی سے گھستا ہے، اس جو ہے سین کو یا اس منظر کو جو ہے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق تیرے رب کی طرف اس روز روانگی ہے، یعنی اب جو ہے وہاں پہ مساق میں سوق، ساق، سائق یعنی ڈرائیو کرنے کے میننگ آتے ہیں یہاں، یعنی اس روز جو ہے جان کو ہانک کر ڈرائیو کر کے جو ہے اللہ کی طرف لے کر جائے گا۔ فلا صدقا پس نہیں اس نے تصدیق کی، یعنی دین کی تصدیق نہیں کی، ولا اور نہ صلی نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی قرآن کو جھٹلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا۔ یہاں ایک کافر کے کردار کا پورا سکیچ جو ہے دیا جا رہا ہے۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطع پھر چلا گیا طرف اپنے گھر والوں کے اکڑتا ہوا، یعنی اب وہ کیا کیا، مومن اکڑتا نہیں ہے، یعنی مومن کے دل میں تکبر ہو ہی نہیں سکتا، تکبر تو ابلیس کی صفت ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے، نبیوں کو جھٹلاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اکڑ کر اترا کر جو ہے کیا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے۔ اولا لک فاولا افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، ثم اولا لک فاولا پھر افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، یعنی 4 بار افسوس یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم نے زندگی گزار دی، اللہ کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا اور تکبر کرتا رہا۔ ایحسب الانسان کیا سمجھتا ہے انسان، ان یترکا کیا چھوڑ دیا جائے گا، سدا بیکار، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ انسان تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ الم یکو کیا نہ تھا، نطفتن ایک نطفہ، من منی یمنا منی کا ٹپکائی جاتی ہے، یعنی تم تو جو ہے تمہاری شروعات کہاں سے ہوئی، تمہاری پیدائش کہاں سے ہوئی، ایک سیمنل فلوئڈ سے، ثم کانا پھر تھا، علقہ جمع ہوا خون، علقہ جو ہے معلق زائگوٹ بن کر ماں کے رحم میں، یہ کافی ہم جو ہے ایمبریولوجی جب پہلے لیے فخلق فسوا پھر اس نے پیدا کیا پھر درست کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو درست کر دیا، ہاتھ کی جگہ ہاتھ، پاؤں کی جگہ پاؤں، آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک، فجعل منہ الزوجین پھر بنائے اس میں 2 قسم کے، الذکر والانثى مرد اور عورت، یعنی کتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مرد اور عورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو مرد اور عورت میں پیدا کیا۔ الیس ذلک بقادر کیا نہیں ہے وہ قادر، یعنی یہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا سیمنل فلوئڈ سے، پھر پورا درست کیا، پھر مرد اور عورت میں پیدا کیا، کیا نہیں وہ قادر ہے، اللہ ان یحیی الموتى کہ وہ اس بات پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، یعنی
اتنی آرگیومنٹ کی بات ہی کیا ہے، اتنی بحث کی بات ہی کیا ہے، اتنی حجت کی بات ہی کیا ہے؟ اے بے وقوف انسان، تمہاری پیدائش، تمہاری بگننگ کیا اس کے گواہ نہیں ہو؟ تو وہ ذات جو تمہیں اس طرح کھڑا کر سکتا ہے، وہ ذات کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ تمہارے لیے کیا کرے؟ قیامت کے دن کھڑا کرے۔ سورۃ الدہر مدنی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 72 سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 98 سورت ہے۔ 31 اس میں آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے۔ سورۃ الدہر جو ہے سورہ انسان کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، جب سے یہ کائنات شروع ہوئی اس وقت سے اینڈ تک کے ٹائم کو بھی جو ہے کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے غلبے کے معنی، قہر کے معنی بھی آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہل اتی علی الانسانی، کیا آیا ہے انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانے میں سے، لم یکن نہ تھا، شیئن کوئی چیز، مذکورا قابل ذکر۔ یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت کائنات بھی نہیں تھی، یا ایک گھڑی جو ہے ایک ایسا وقت تھا جب انسان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، ایک ایسا وقت تھا جب انسان وجود میں ہی نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے انسان کو، من نطفۃ امشاج، ایک نطفے سے ملے ہوئے، یعنی مرد اور عورت کا جو ہے نطفے سے فرٹیلائزیشن ہوا، زائگوٹ بنا، اس کی گروتھ ہوئی، انسان دنیا میں آیا۔ نبتلیہ، کہ ہم آزمائیں اس کو، فجعلناہ، تو بنایا ہم نے اس کو، سمیعاً، سننے والا، بصیرا، دیکھنے والا۔ یعنی اب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے نطفے سے تم کو بنایا، پیدا کیا، اور تم کو اس لیے پیدا کیا، تمہارے پیدائش کی جو ہے مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نبتلیہ، کہ ہم آزمائیں اس کو، تو بنایا ہم نے اس کو سننے والا۔ یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو سننے والا بنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہدایت سنتے ہو یا تم جو ہے گمراہی کی باتیں سنتے ہو، بصیرہ، دیکھنے والا، تو تم کیا دیکھتے ہو؟ گناہ کو دیکھتے ہو یا ہدایت کو دیکھتے ہو؟ تم جو ہے کیا چنتے ہو؟ انا ہدیناہ، بے شک ہم نے راہ دکھائی ہم نے اس کو، یا ہدایت دی ہم نے اس کو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ہدایت کی صلاحیت بھی دی، السبیلا، راستے کی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کے اندر یہ ہم نے نفس امارہ لوامہ پڑھا، اسی طرح جو ہے انسان کو ہدایت بھی دی، اما شاکرن، خواہ شکر گزار ہو، اما کفورا، اور خواہ ناشکرہ ہو۔ اب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوائس دی کہ وہ ہدایت چنے اور شکر گزار ہو یا پھر ناشکرہ ہو۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کی ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسلہ، زنجیروں کو، واغلالا، اور توق کو، وسعیرا، اور بھڑکتی آگ کو۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربون، پیئیں گے، من کأس، ایک سگار ہے، کان مزاجھا کافورا، وہ ہے اس کی آمیزش کافور کی، یعنی اس کی خوشبو، اس کی ٹھنڈک، اس کی فلیور۔ عینن یشربو، ایک چشمہ ہے، پیئیں گے، بہا عباد اللہ، اس سے اللہ کے بندے۔ اب جو اللہ کے غلام ہو جائیں گے ان کو جو ہے یہ ڈرنک ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے اس سے نوازے۔ یفجرونہا، پھاڑ لے جائیں گے اس کو، تفجیرہ، پھاڑ لے جانا، یعنی نہریں پھاڑ کر کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے گھروں تک لے جائیں گے۔ پھر اب ان لوگوں کی کوالٹیز کیا ہوگی؟ یوفونا، وہ پوری کرتے ہیں، بن نظری، نظر، یعنی کوئی اگر نظر یا کوئی اگر منت مانگ لے تو پھر وہ انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، تو وہ پوری کرنے والے ہیں۔ وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، یومن، ایک دن سے، کان شرہ، ہے اس کی آفت یا اس کا شر، مستطیرہ، پھیل جانے والا، یعنی موت سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا، اور وہ ہمیشہ اپنا عمل ایسے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے فیس کریں گے۔ وَيُطْعِمُونَ، اور وہ کھلاتے ہیں، الطعام، کھانا، علی حبہ، اس کی محبت میں۔ اب یہاں پہ کس کی محبت میں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، دوسرا کھانا یا مال سے محبت رکھنے کے باوجود وہ لوگوں کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینہ، مسکین کو، و یتیمہ، اور یتیم کو، و اسیرہ، اور قیدی کو۔ انما، بے شک،
تطعمکم ہم کھلاتے ہیں تم کو لوجہ اللہ اللہ کی ذات کے لیے، یعنی اب ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی فائدے کے لیے نہیں، کوئی واہواہی کے لیے نہیں، لیکن اللہ کی ذات کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید نہیں ہم چاہتے منکم تم سے جزاءً کوئی بدلہ ولا شکورا اور نہ کوئی شکر گزاری۔ انسان کیا کرتا ہے اکثر جو ہے لوگوں کو جب ہیلپ کرتا ہے تو پھر شکر گزاری یا ریٹرنز میں یہ چاہتا ہے، لیکن یہ جنتی لوگ جو ہوں گے وہ لوگوں کی ہیلپ یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ وہ ہم کو ریٹرن میں ہیلپ کریں گے یا وہ ہم کو شکر گزاری کریں گے یا وہ ہم کو مدد کریں گے یا وہ ہماری واہ واہی کریں گے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے کیا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں یا پھر ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ تو رویہ جو ہے دینے والوں کا ہے، لیکن لینے والے جو ہے جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے اس کا بھی رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ دینے والے ایکسپیکٹیشنز میں نہیں کرتے، لیکن لینے والے کو جو ہے شکر گزاری کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ اِنَّا نَخَافُ بے شک ہم ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن عبوسا منہ بنانے والا ہوگا، قمطریرا تیوری چڑھانے والا ہوگا، یعنی سختی کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے جو ہے وہ دن اس طرح کا ہوگا۔ فوقاہم پس بچا لے گا ان کو اللہ تعالی شر ذالک الیوم شر سے اس دن کے، ولقاہم اور عطا کرے گا ان کو نضرتم و سرورا تازگی اور خوشی، یعنی اندر سے اور باہر سے، کیونکہ نضرتن تازگی باہر سے ہوتی ہے اور سرورا خوشی اندر سے ہوتی ہے۔ جنتی لوگوں کے بارے میں ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے۔ وجزاہم اور جزا دے گا ان کو بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، یعنی دین کے اوپر صبر کیا، لوگوں کے تانوں کے اوپر صبر کیا، نماز روزہ ہر چیز اور اللہ کی فیصلے اللہ کی مرضی کے اوپر صبر کیا، جنتوں و حریرہ جنت اور ریشم کے شکل میں، یعنی سلک۔ اب وہ سلک جنت کا کیسا ہوگا، کیا کوالٹی کا ہوگا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ متکئین فیہا اس میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک مسندوں پر یا تختوں پر، لا یرونا نہ وہ دیکھیں گے، فیہا اس میں شمسن دھوپ یعنی کوئی گرمی نہیں ہوگی، ولا زمہریرہ اور نہ ٹھنڈک، یعنی ماڈریٹ اور پلیزنٹ جو ہے انوائرمنٹ اور ویدر ہوگا، ودانیتاً اور جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم ان پر ظلالہا اس کے سائے، یعنی ٹھنڈک راحت پلیزنٹ جو ہے سائے ہوں گے، وذللت اور نزدیک کیے گئے، قطوفہا اس کے پھل تذلیلا جھکے ہوئے، یعنی پھلوں کو توڑنے کے لیے بھی ایفرٹس نہیں لگانے پڑیں گے، بالکل قریب ہاتھ سے جو ہے نکال سکیں گے یا توڑ لیں گے۔ وَيُطَافُ اور پھرائے جائیں گے، علیہم ان پر یعنی سروس کے لیے، بِآنِیَةٍ برتنوں میں، من فِدَّةٍ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور پیالے، کانت ہوں گے، قواریرہ شیشے کے، یعنی کرسٹل کلیئر ٹرانسپرنٹ سلور کے جو ہے وہ ہوں گے، گلاسز ہوں گے۔ ایسی چاندی ہم نے دیکھی آج تک کہ ٹرانسپرنٹ ہو؟ نہیں دیکھی نا، تو ایسی جنت کے ہوں گے، قواریرہ شیشے کے، من فِدَّةٍ چاندی میں سے، یعنی چاندی کے ٹرانسپرنٹ گلاسز، قدرہا اندازے سے بھرا ہوگا ان کو، تقدیرہ اندازے کے ساتھ، یعنی اچھے فلڈ ہوں گے وہ۔ وَيُسْقَوْنَ اور وہ پلائے جائیں گے، فیہا اس میں، کأسن ایک جام، کانا مزاجوا ہوگی اس میں ملاوٹ، زنجبیلا زنجبیل کی، یعنی اس کا فلیور جو ہے زنجبیل کا ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسا فلیور ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ نصیب فرمائے۔ عینن فیہا ایک چشمہ ہوگا اس میں، تسمہ نام رکھا جائے گا، سلسبیلا سلسبیل جو ہے یہ چشمے کا نام ہے جنت کے۔ وَيَطُوفُ اور گھومیں گے، علیہم ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ لڑکے رہنے والے، یعنی سروس پہ جو ہے یہ گلاسز لے کر جو گھومیں گے، ایک تو آلویز ایٹ سروس ہوں گے، دوسرے بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ینگ سرونٹس ہوں گے۔ اذا رأیتہم جب تم دیکھو گے ان کو، حسبتہم تم سمجھو گے ان کو، لؤلؤا منثورا موتی ہیں بکھرے ہوئے، یعنی اتنے بیوٹیفل ویٹرز ایٹ سروس ہوں گے، بیوٹیفلی ڈریسڈ ینگ اسمارٹ، جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تم دیکھو گے، ثم اس جگہ، رأیت تم دیکھو گے، نعیما نعمتیں، وملکن کبیرہ اور بہت بڑی بادشاہت۔ ہم دنیا میں بادشاہتیں دیکھیں، لیکن جنت کی بادشاہت کیسی بادشاہت ہوگی اور کیسی کنگڈم ہوگی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ عالیہم اوپر ان کے، ثیاب کپڑے ہوں گے، سندسن باریک ریشم کے، خضر سبز، و استبرقن اور موٹے ریشم کے، وحلو اور وہ پہنائے جائیں گے، اساورہ کنگن، من فضہ چاندی سے۔
اب یہاں پہ دیکھیے پہلے جو ہے سورہ کہف میں سونے کے کنگن کا ذکر آیا تھا، یہاں پہ چاندی کے کنگن کا ذکر آیا ہے. وَسَقَاهُمْ پلائے گا ان کو ربہم ان کا رب شراباً طہورا پاکیزہ شراب، یعنی ایسی. اب دیکھیے ڈرنکس کا یہاں پہ ذکر آیا، زنجبول، کافور، کیسے کیسے ڈرنکس ہو گئے. اس کے علاوہ پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پلائے گا پاکیزہ شراب. طہورا یعنی بذات بھی وہ جو ہے صاف ہوگا، دل پینے کے بعد شاید ان کے صاف ہو جائیں گے. اس کے علاوہ پہ ایک پاک ڈرنک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پلائے گا. ان ھذا بے شک یہ کان لکم جزاء ہے تمہارے لیے بدلہ، وکانا اور ہے سعیکم تمہاری کوشش مشکورہ قابل قدر. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو انسان کر کے آیا ہے کہے گا، اس کو ایکنالج کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ دیکھو تمہاری کوشش کو جو ہے ایکنالج کیا جا رہا ہے اور تم کو یہ سب مل رہا ہے. انا نحنو بے شک ہم نے ہی، نحنو ہم نے، نزلنا نازل کیا ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انا نحنو نزلنا 3 دفعہ کہہ رہے کہ ہم نے ہی نازل کیا علیکا آپ پر القرآن قرآن تنزیلا آہستہ آہستہ نازل کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت بھی نازل کر سکتے تھے نا، لیکن دھیرے دھیرے 23 ایئرز جو ہے کیا کیے، نازل کیے اس قرآن کو. فصبر پس صبر کرو، لحکم ربک اپنے رب کے حکم پر، ولا تطع اور نہ تم اطاعت کرو، منہم ان میں سے، آثمن کسی گنہگار کی، او کفورا یا ناشکرے کی. یعنی کچھ کافر اعتراض کرتے تھے قرآن کے نزول کے اوپر، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈفرنٹ آفرز دیتے تھے، کوئی لالچ دیتے تھے، کوئی مال دیتے تھے، کوئی دولت دیتے تھے، کوئی اسٹیٹس دیتے تھے، کوئی لڑکی سے شادی کر لو کر کے آفر کرتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بالکل ان کی اطاعت مت کرو اور اپنے دین کے اوپر جمے رہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اور یاد کرو نام اپنے رب کا، بکرۃ وَأَصِیلًا صبح اور شام. یعنی اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے، لیکن ہم سب کے لیے حکم ہے کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے رہو. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں فَاسْجُدْ لَهُ سجدہ کرو اس کے لیے، یعنی نماز ہے یہاں پہ. وَسَبِّحْهُ لَيْلَةً طَوِيلًا اور تسبیح کرو اس کی طویل رات کو، یعنی تہجد کے وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اِنَّ هَؤُلَاءِ بے شک یہ لوگ تو يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی چیز کی، یعنی یہ لوگ تو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، ان کو دنیا سے جو ہے محبت ہے. وَيَذَرُونَ اور چھوڑ دیتے ہیں وراءہم اپنے آگے یوماً ثقیلا بھاری دن یا بوجھل دن. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے یہ کیسا بھاری ہے، کیسا بوجھل ہے، اور ایک ٹف ڈے جیسا لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے بالکل اس دن کی نہ تیاری کرتے ہیں، نہ اس دن کی جو ہے فکر کرتے ہیں. نحن خلقناہم ہم نے ہی پیدا کیا ہم نے ان کو، شددنا اسرہم اور ہم نے مضبوط کیا ان کے بندھن کو. یعنی جوائنٹس، ہڈیوں میں جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، دم ہوتا ہے، وہ کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. وَإِذَا اور جب شئنا چاہیں ہم، بدلنا بدل دے ہم، امثالہم ان کی شکلوں کو، تبدیلا بدل دینا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو جو ہے دنیا میں ہی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزیزڈ ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، اور جو انسان جو ہے بہت پرولونگڈ بیماری میں ہوتے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو جو ہے بدلتا ہے. کبھی کبھی دنیا میں اللہ محفوظ رکھے ہم کو، ہمارے متعلقین کو ایسی سزا سے، ایکسیڈنٹس میں، بیماری میں، کئی ٹریٹمنٹس میں انسان جو ہے کیا کرتا ہے، اتراتے ہوئے فقر سے دنیا میں چلتا ہے، لیکن انسان کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے شکل بدل دیتے ہیں. اس کے علاوہ پہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو الگ الگ شکلوں میں اٹھائے گا، کبھی چینٹی کی شکل میں، کبھی بڑے جسم کی شکل میں، کبھی سیاہ چہرے کی شکل میں. اب آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ جو ہے کیا کرتے ہیں، جب چاہے بدل دے ان کی شکلوں کو. ان ھذہ تذکرہ بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی ایک ریمائنڈر ہے تمہارے اپنے اصلیت کی، تمہارے اپنے وجود کی، تمہارے اپنے بگننگ کی، تمہارے اپنے اینڈ کی. فمن تو جو کوئی شاء اتخذ الی ربہ سبیلا چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ. یعنی تم کو ان ساری چیزوں سے کچھ سمجھ میں آتا ہے تو اپنے رب کی طرف راستہ بنا لو، اس کے بندے بن جاؤ اور جھک جاؤ. وما تشاءون اور نہیں تم چاہ سکتے، الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. ان اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیما حکیمہ حکمت والا، علم والا. یدخل داخل کرے گا، من یشاء جس کو چاہے گا، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، یعنی اپنی مرسی میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے شامل کر لے. اور خاص طور سے جنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتی رحمتی کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں بھی ہم کو داخل کر دے. والظالمین اور ظالم لوگ، اعد لہم اس نے تیار کیا ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سورۃ المرسلات. سورۃ المرسلات ترتیب کے اعتبار سے 77 سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 33rd سورت ہے. 50 اس میں آیات ہے, 2 اس میں رکوع ہے. مرسلات جو ہے ایک فیمینائن ورڈ ہے, اس کا مطلب بھیجی ہوئی کے معنی آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والمرسلات عرفا, قسم ہے بھیجی ہوئی کی جو پیدر پہ ہیں. فالعاصفات عصفا, پھر ان کی عاصفات کا مطلب جو ہے ہواؤں کی جو تیزی سے چلتے ہیں. والناشراتی, اور قسم ہے پھیلانے والیوں کی, نشرہ پھیلانا. والفارقاتی, پھر جدا کرنے والی, فرقہ جدا کرنا. فالملقیاتی, پھر ڈالنے والیاں, ذکر کو. عذراً, عذر کے طور پر. او نذرا, یا ڈراوے کے طور پر. انما توعدون لواقع, بے شک جو وعدہ تم کیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے. یہاں پر یہ 7 آیات میں جو ہے کیا ہے, ایک قسم کی اور اس کی جو ہے سیریز ہے. سیریز آف, ہم کیا کہتے ہیں, قسم. اور قسم جو ہے ہم کو پتہ ہے کہ قسم گواہی کے طور پر سامنے رکھنا. اور کس چیز کے لیے قسم ہے کہ جو انما توعدون لواقع, بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے, یعنی قیامت. یہ ساری چیزیں جو پچھلی 6 آیتوں میں ہیں وہ ساری چیزیں گواہ ہے کہ ایک تو کس چیز کی, کہ قیامت آنے والی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے حق اور باطل کا, سچ اور جھوٹ کا, جنت اور جہنم کا, وہ ہو کر رہنے والا ہے. اب لیٹس سی کہ ان کی ڈیٹیلز کیا ہے. والمرسلات عرفا, قسم ہے ان بھیجی ہوئی جو پیدر پہ ہے. مرسلات بھیجی ہوئی کے معنی ہے. عرفا کا مطلب جو ہے پیدر پہ, یعنی ایک کے بعد ایک سکسیشن میں. اس کا مطلب جینٹلی بھی ہوتا ہے. تو اس کے ایکسپلینیشن میں ڈفرینٹ جو ہے ایکسپلینیشنس آئے ہیں. اس کا جو ہے ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ہوائیں, اس کا مطلب ہوائیں ہیں جو پیدر پہ جینٹلی آتے ہیں. اس کا مطلب جو ہے فرشتے بھی ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آتے ہیں. اس کا مطلب انبیاء کرام بھی ہوتے ہیں جو ایک کے بعد ایک انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. اور میٹافوریکلی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی ہدایت جو سٹیج بائی سٹیج آتی ہے, پہلے کام وائز اینڈ سسٹمیٹک طور پر, وہ بھی ہو سکتا ہے. فالعاصفات عصفا, پھر ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہے تیز چلنا. اب یہاں پہ عاصفات یعنی جو طوفان والی جو ہوائیں ہوتی ہے, فورسفلی جو ہوائیں ہوتی ہے. اور اسفن میں جو ہے آندھی, طوفان, ڈسٹرکشن, اپروٹنگ, یہ سارے معنی آتے ہیں. اگر ہم ہوا کا لٹرل میننگ یہاں پہ دیکھیں گے والعاصفات عصفا میں, تو اسٹرانگ ڈسٹرکٹیو ونڈس فالوئنگ دا جینٹل ونز, یعنی پہلے جو ہے جینٹل جو ہے نرم ہوائیں آتی ہیں, اس کے بعد تیز ہوائیں آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اقتدار بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کیسے کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ نیچر جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک, کیونکہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی کریشن ہے. اگر ہم اس کو فرشتوں کے معاملے میں لیں گے, اگر ہوا لیے تو پہلے جینٹل ہوائیں آتی ہے, پھر تیز جو ہے آندھی طوفان تم کو پکڑنے والی ہوائیں. اگر ہم اس کو فرشتوں کے اس میں لیں گے تو فرشتے کیا ہوتے ہیں, پہلے جینٹلی اللہ کے جو ہے کیا ہے احکامات لے کر آتے ہیں, قرآن لے کر آئے. پھر اس کے بعد تم جب ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پنشمنٹ اور اللہ تعالیٰ کا قہر لے کے جو ہے فرشتے آتے ہیں. تو یہاں پر ایک مورل وہ لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کا میسیج پہلے جینٹلی آتا ہے, تم اس کو ریجیکٹ کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ تمہارے اوپر آتی ہے. پھر والناشرات نشرا, قسم ہے ان ہواؤں کی پھیلانے والی. پھیلانا یہاں پہ ہوا تو معنی نہیں ہے اس میں, قسم ہے پھیلانے والیوں کی جو پھیلاتا ہے. ناشرات, دوز ہو اسپریڈ, نشرن اسپریڈنگ وائڈلی اینڈ اوپنلی. اس میں اگین ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہے. اگر ہواؤں سے لیں گے ہم تو کلاؤڈز اینڈ ونڈز ہے جو ہے بادلوں کو پھیلاتا ہے, جس کے ریزلٹ میں جو ہے ہم کو بارش آتی ہے, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے ایک سائن ہوتی ہے. دوسرا, اگر اس کو ہم فرشتے لیں گے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہر ایک دل میں, ہر ایک نفس میں کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ڈالتے ہیں.
اگر ہم اس کو کتابیں لیں گے تو یہ کتابیں کیسے جو ہے اپنا میسیج اور ہدایت جو ہے پوری دنیا میں اسپریڈ کرے، اگر ہم خاص طور سے قرآن کو دیکھیں گے. دین اگر ہم اس کو قیامت کے اس میں دیکھیں گے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سی چیز پھیلانے والی ہے یہ نہیں پتہ ہے. ہو سکتا ہے ہوائیں جو ہے بادلوں کو پھیلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو ہے فرشتے پھیل کے جو ہے انسان کے دلوں میں ہدایت ڈال رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو ہے کتابوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے جو ہدایت آئی ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جو پورے مردے ہوں گے وہ پھیل کر پھر سے کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فل فارقات فرقہ، پھر جدا کرنے والی جدا کرنا. اب یہ جدا کرنے والی جدا کرنا، فارقات جو ہے الگ الگ کرنا، ڈسٹنگوش کرنا، فرق اسی سے ہے، فرقان اسی سے ہے، ڈیسس آف سپریشن کے معنی اس میں آتے ہیں. اگر ہم اس میں فرشتے دیکھیں گے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، صحیح اور غلط، حق اور باطل اس کو الگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اگر ہم اس کو قرآن دیکھیں گے تو قرآن بھی کیا ہے، فرقان ہے، صحیح اور غلط میں فرق ہم کو بتاتی ہے. اور پھر اگر اس کو ہم انبیاء اکرام دیکھیں گے تو وہ بھی جو ہے آئے ہم کو یہ بتانے کے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. فل ملقیات ذکرہ، پھر ڈالنے والی ذکر کو. اب یہاں پہ ملقیات کا مطلب ڈالنا، ڈیلیور کرنے کے معنی آتے ہیں، اور ذکر کا مطلب جو ہے ہم کافی اس میں لے چکے، ریمائنڈر کے مطلب آتے ہیں، میسیج کا مطلب آتا ہے، اور قرآن اٹ سیلف جو ہے ذکر ہے. اگر اس کو ہم پھر اگر فرشتے لیں گے تو فرشتے جو ہے کیا کرتے ہیں، ڈالتے ہیں کیا، ایک ہمارے دل میں جو وحی ڈالتے ہیں، دل میں جو ہے الہام ہوتا ہے، اس کے معنی آئیں گے. اگر اس کو ہوائیں لیں گے تو ہوائیں کیا کرتے ہیں، بادلوں کو پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بارش زمین کے اوپر آتی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا جو ہے یاد دہانی ہے. اگر ہم اس کو جو ہے انبیاء اکرام لیں گے تو وہ بھی جو ہے اللہ کا میسیج ہم تک پہنچانے کے لیے اور ہمارے انسانیت کو جگانے کے لیے، اور ہماری جو فطرت اللہ کی وہ ہے، بندگی ہمارے اس میں ہے، اس کو جگانے کے لیے آئے ہیں. اور اگر یہ قرآن ہے تو پھر وہ بھی کیا ہے، ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. عذراً او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. یعنی عذر کا مطلب ہے جسٹیفیکیشن اور ڈراوا کا مطلب ہے وارننگ. تو یہاں پر کوئی عذر نہیں رہے گا، یعنی کوئی جو ہے کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہوگا. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے قیامت کے دن کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. اور وارننگ یعنی اگر اللہ کی فرمانی کرو گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، وہ ساری چیز جو ہے انسان کو بتاتی گئی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت ڈیفینیٹلی آنے والی ہے. فَإِذَا، پھر جب النجوم طمست، تارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی بے نور ہو جائیں گے. آج جو چمکتے ہوئے ٹمٹماتے تارے ہیں اس دن جو ہے نہیں چمکیں گے. پچھلی جو ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ چاند بے نور ہوگا، یہاں پہ جو ہے تارے بھی بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا، یعنی کوئی گیپ نہیں ہوگی، کھول دیا جائے گا. مے بی گریویٹیشنل پلز جو ہے وہ اب جیسے ہے ویسے نہیں رہیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ نُصِفَت، اڑا دیے جائیں گے، یعنی دھول، ڈسٹ، روئی جو ہے وہ ہو جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے. یعنی قیامت کیا ہے، ایک کائنات کے ڈسٹرکشن کے بعد سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، اور رسولوں کو جو ہے گواہی کے طور پہ کھڑا کریں گے کہ تم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا نا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے تاخیر کی گئی، یعنی پوسٹپون کیا گیا. یعنی ایک کویسچننگ فریز ہے یہاں پر کہ اجلا اجلت کا مطلب اپوائنٹڈ ٹائم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ جو تھا یا یہ جو دن تھا کس چیز کے لیے پوسٹپون کیا گیا تھا. یعنی یہ ایک وہ ہے کہ یہ ایک اسپیشل ڈے ہے جس کی وجہ سے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، اس لیے یہ ساری چیزیں پوسٹپون کی گئی تھی. یوم فصل، فیصلے کے دن کے لیے، یعنی اس دن رزلٹ ملے گا، اس دن فیصلہ ہوگا، اس دن فرما برداری اور نافرما برداری کا فیصلہ ہوگا. وما ادراک ما یوم الفصل، اور کیا چیز بتائے تجھ کو فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ، ہلاکت ہے اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اللہ کو جھٹلانے والے، نبیوں کو جھٹلانے والے، قرآن کو جھٹلانے والے، قیامت کو جھٹلانے والے.
علم نہلک کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا الاولین پہلوں کو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، کیا ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم پھر ہم پیچھے لاتے ہیں ان کو الآخرین بعد والوں کو، یعنی بعد والوں کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ اگر آج ہم دیکھیں وارز دیکھیے، ڈسٹرکشنز دیکھیے، سونامی دیکھیے، ارتھ کویکس دیکھیے، کیا کیا حال نہیں ہو رہا ہے لوگوں کا، کیا بعد والوں کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں ہوا؟ کذالک نفعل اسی طرح ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ۔ مجرم جرم قانون کے خلاف جانا، قانون قرآن اور احادیث، جو قرآن اور احادیث کے خلاف جائے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ ہلاکت ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو من ماء مہین حقیر پانی سے، یعنی حقیر سیمنل فلوئڈ سے تم کو پیدا کیا، فجعلناہ پھر رکھ دیا ہم نے اس کو فی قرار مکین ٹھکانے میں مضبوط، یعنی اس پانی کو جما کر زائگوٹ بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے رحم میں رکھا، الی قدر معلوم اندازے کے وقت تک معلوم، یعنی کب تک انسان اپنی ماں کے رحم میں ٹھہرے گا وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے، ایک اندازے کے وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا۔ فقدرنا پھر اندازہ کیا ہم نے، فنعم القادرون پس کتنا اچھا ہے اندازے کرنے والا، یعنی جب تک بچے کو پوری قوت شیپ فارم نہیں ملتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کا اندازے کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بھی اپنے ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا ہے۔ ویل ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ریپیٹڈلی جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت کہہ رہے۔ الم نجعل الارض کفاتا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی یا سمیٹنے والی؟ کفاتا کفتا سے ہے، اس کے لفظی معنی قبضے میں لینا، سنبھال لینا، سمیٹ لینا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے زمین کیا ہے، ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو سمٹی ہوئی ہے، انسان کا خوراک، انسان کی غذا، منرلز، میٹلز، کیا کیا نہیں ہے، احیاء و اماتا، زندوں کو اور مردوں کو، یہ بھی دیکھیے زمین میں ہے۔ وجعلنا فیہا رواسیا اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ، شامخات بلند یعنی اونچے اونچے پہاڑ، واسقیناکم اور پلایا ہم نے تم کو ماء پانی، فراتا پیاس بجھانے والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمہارے لیے بنائے پہاڑ کے بعد میٹھا پانی۔ اب آپ دیکھیے سمندر کا پانی ہم پی بھی نہیں سکتے، کیسے تم تک جو ہے ندیوں کا پانی یہ سب پہنچا۔ ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون طرف چلو اس چیز کے جو تھے تم اس کو تم جھٹلاتے، یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا تم اس کو جھٹلاتے تھے نا، چلو طرف اس کے۔ انطلقوا چلو الی ظل طرف ایک سائے کے، ذی ثلاث شعب جو 3 شاخوں والا ہے۔ یہ جو سائے ہوں گے نہ اس کے نیچے جو ہے ٹھنڈک ہوگی نہ پروٹیکشن ہوگی، بلکہ ڈارک جو ہے اسموک ہوگا جو جہنم کی آگ سے نکلے گا، اور یہ 3 شاخ جو ہے اٹ ریپریزنٹس جو ہے کالمز آف بلیک اسموک۔ ایک تو جو ہے ڈراؤنے ہوں گے، اس کو دیکھ کے کوئی راحت نہیں ہوگی، کوئی رحمت نہیں ہوگی، اور یہ جو ہے 3 اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے بچا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ہر طرف سے آئیں گے۔ اٹ کوڈ بی موسٹ پرابلی کی 3 سٹیجز آف پنشمنٹ ہوں گے، جیسے ہیٹ، اسموک اینڈ فلیمز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیسے ہوں گے، بٹ یہ جو ہے شیور ہے کہ اس میں کوئی راحت نہیں ہوگی، کوئی رحمت نہیں ہوگی، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی، اس طرح جو ہے وہ ہوگا۔ لا ذلیل نہ سائے دینے والا ہے، ولا یغنی اور نہ کام آئے گا یا بچائے گا، من اللہب آگ کی لپیٹ سے، یعنی جہنم کے شعلے سے بچانے والے سائے نہیں ہوں گے۔ انا ترمی بشرر بے شک وہ پھینکے گی چنگاریاں، کل قصر محل جیسی، یعنی اونچی اونچی جو ہے چنگاریاں نکلیں گی، کأنہ گویا کہ وہ جمالتن اونٹ ہے، صفر زرد رنگ کے، یعنی اونٹ کی شکل میں بڑے بڑے جو ہے ڈینجرس لگیں گے۔ ویل یومئذ ہلاکت ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یہ یوم دن ہے، لا ینطقون نہیں وہ بولیں گے، یعنی ان کو بولنے کی تک پرمیشن نہیں ہوگی، ولا یؤذن اور نہ اجازت دی جائے گی، لہم ان کے لیے، فیعتذرون کہ وہ معذرت کرے، یعنی اپنا کیس لڑے، ایکسکیوزز پیش کرے، اپنی صفائی دے، اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ ویل یومئذ ہلاکت ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل یہ دن ہے فیصلے کا، جمعناکم جمع کر
دیا ہم نے تم کو والاولین اور پہلوں کو، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال بس چال چلو مجھ سے. یعنی دنیا میں لوگوں نے کیا کیا، دین کو روکنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے رسولوں سے دور کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جو ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا کیا نہیں چالیں چلی. کبھی جو ہے مذاق اڑائے، کبھی بہت ساری چالیں چلی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کہہ رہے ہیں چلو آج کیا چال چل سکتے ہو، چلو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن مجرموں کے لیے. اِنَّ الْمُتَّقِينَ بے شک متقی لوگ. اب یہ متقی تقوی اللہ سے ڈرنے والے، قیامت کی تیاری کرنے والے، فی ظلال سایوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. اللہ ہم کو اس میں شامل کر دے. وفواکہ اور پھل، مما یشتہون اس میں سے جو وہ چاہیں گے. کلو وشربو کھاؤ اور پیو، ہنیئا مزے سے، بما کنتم تعملون بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے. انا کذالک بے شک ہم اسی طرح، نجزی ہم بدلا دیں گے، المحسنین محسنین کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کے بارے میں کہہ رہے. محسنین کون ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہاں پہ ادھر پاس کریے، وہیں پہ لکھ لیجئے احسان اور محسنین کون ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ہلاکت ہے اس دن، لِلْمُكَذِّبِينَ جھٹلانے والوں کے لیے. کلو کھاؤ، وَتَمَتَّعُوا اور فائدہ اٹھاؤ، قَلِيلًا تھوڑے سے، إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ بے شک تم مجرم ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، لیکن اس دن کیا حشر ہونے والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ارکعوا رکوع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو یا پھر نماز پڑھو. لا يرکعون نہ وہ رکوع کرتے ہیں، یعنی وہ جھکتے نہیں ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ پس ساتھ کون سی بات کے، بعدہ یؤمنون اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے پروفز دے دیے، اتنے سارے چیزیں بتا دیے، ایک پرفیکٹ کتاب تمہارے سامنے آ گئی، حق پر باطل کیا ہے سب ایکسپلین کر دیا گیا، تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، تم کو سچ اور غلط، نیک اور بد سمجھ نہیں آتا، آخرت کا انجام تمہارے سامنے نہیں ہے. آمنا باللہ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اور کیا چیز ہے، اور کیا چیز ہے، اور کس بات کا انتظار ہے، اور کس چیز کے لیے تم اپنے آپ کو روکے ہوئے ہو. اللہ کے اوپر ہم ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ ہم کو جھکنے والا بنا دے. اور یہ جنتوں کی جو نعمتیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جو ہے اس سے نوازے. آمین.